نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده ولا باس فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، یعنی اگرچہ یہ عذاب مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب آج بیان فرمایا کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اب کیا کمی رہ گئی ہے، یعنی اب کیا ہے مسئلہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی جب اب سارے مسلمان ہجرت کر گئے ہیں وہاں سے مدینہ کی طرف، اللہ نے فرمایا کہ اب وہ سارا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کہ اب کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے، عبادت کرنے سے روکتے ہیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو روکا گیا کہ وہ نہ عمرہ کر سکتے ہیں نہ مسجد حرام میں آ سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اب کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ چنانچہ عذاب کی جو پہلی شکل ہے غزوہ بدر میں ظاہر ہو گئی، 70 بڑے بڑے سردار ان کے سارے مارے گئے، اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وما کانوا اولیاء، فرمایا ان کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا تھا کہ یہ مسجد حرام کے متولی بنے، جبکہ یہ متولی بنے بیٹھے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صرف متقی لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے وہی مسجدوں کے متولی بن سکتے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے اس بات سے بے خبر ہیں، اور یہ اپنے طور پر ہی اس کے مسجد حرام کے متولی بن بیٹھے ہیں، جبکہ ان کا یہ حق نہیں بنتا۔ اللہ کا قانون، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ متقی لوگ صرف جو ہیں وہ مسجد حرام کے متولی بنے۔ اور اگلا جرم ان کا یہ بیان فرمایا کہ پہلا جرم تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے آنے سے روکتے ہیں، دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ متقی نہ ہونے کے باوجود یہ اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں، اور تیسرا جرم یہ ہے کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ ان کی نماز جو ہے یہ بیت اللہ میں سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی دین ابراہیمی کے اندر جو تبدیلیاں انہوں نے کر لی تھی، ان کے اندر ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ طواف کے دوران سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اس کو وہ عبادت سمجھتے، تو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے اور یہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ فذوقوا العذاب، اور میں اب ان 3 جرائم کے بدلے میں چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے میں کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی اس عذاب کی پہلی قسط بدر کے اندر ظاہر ہوئی، اور پھر وہ قسط وار چلتا رہا فتح مکہ تک، اور بعد میں بھی اللہ نے فرمایا دیکھو جس عذاب کو تم کہہ رہے تھے، اب وہ پروٹیکشن جو نبی کی صورت میں جو امان تھی تمہارے اندر وہ ختم ہو گئی، اب اس عذاب کو چکھو، اس لیے کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے رہے۔ ان الذین کفروا ينفقونهم، فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، یعنی مال تو خرچ ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں، اور یہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے، یعنی پہلے سب سے شروع میں بدر میں انہوں نے سب نے مال خرچ کیا تاکہ مسلمانوں کو مٹایا جائے، اور اس طرح دوسرے ایسے مواقع پر بھی مسلمانوں کے خلاف اپنے مال کو استعمال کرتے رہتے تھے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، فرمایا اللہ نے کہا کہ یہ خرچ کرتے رہیں گے،
اسی طرح جیسے آپ کر رہے ہیں، ثم تکون علیہم حسرا، یہی خرچ کرنا پھر ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے، ان پر فتح حاصل ہو جائے گی، مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر سارے کے سارے کافروں کو فرمایا اکٹھا کر کے اللہ جہنم کے اندر جھونک دیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، فرمایا کیوں جھونکیں گے؟ تاکہ اللہ اپنی پاک روحوں کو، پاک لوگوں کو خبیث لوگوں سے الگ کر لیں اپنی جنت کے لیے۔ یعنی جنت جو ہے وہ جو مزکہ اور تزکیہ والی روحیں ہیں، پاکیزہ روحیں ہیں، جنت ان کی جگہ ہے۔ جو ناپاک روحیں وہاں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، تو میں اللہ ان کو جہنم میں اس لیے جھونکے گا تاکہ پاکیزہ روحوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے الگ کر لے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث روحوں کو فرمایا کہ اللہ ایک دوسرے کے اوپر جمع کرے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کا ڈھیر لگائے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور سب کو جہنم میں پھینک دے۔ جس سے انسان جلاتا ہے، لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور لکڑیوں کو ڈھیر لگاتا ہے، آگ لگاتا ہے، اور ساری کی ساری لکڑیاں جلنی شروع کر دیتی ہیں، ہمیں اللہ اسی طرح ان کا ڈھیر لگائے گا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے آگ کا ذریعہ بنیں گے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ان کو آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ کوڑا کرکٹ کو بھی انسان ایسے ڈھیر لگاتا ہے، ڈھیر لگا کے جلا دیتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، تو میں اللہ ایسے ہی ان کا ڈھیر لگائے گا اور ان کو پھر جہنم کے اندر جھونک دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، میں یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، فرمایا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، آپ ان کو ایک بار پھر یہ خبردار کر دیں کہ اگر یہ باز آ جائیں اپنے ان افعال سے، اپنی ان کرتوتوں سے، یغفر لہم، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پیچھے گزر چکا، یعنی ان ساری کرتوتوں کے باوجود اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، فرمایا اگر یہ نہ باز آئے، یہ لوٹ آئے اپنے اسی کرتوتوں پر، تو ان کے سامنے پھر پچھلی قوموں کی سنت زندہ ہی ہے، پچھلی قوموں پر کس طرح عذاب آئے، کس طرح اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، تو پھر یہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فرمایا کہ آپ ان کو جو ہے ان کے ساتھ قتال کرتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ ان کا باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اب دیکھیں جب ہم اس آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ دیں تو پھر یہ عام ہو جاتی ہے، لیکن سیاق و سباق کے اندر جب رہ کر دیکھتے ہیں تو یہ آیت اس وقت کے کفار کے لیے خاص تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ جب تک کہ دین پورے کے پورا جزیرۃ العرب میں اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا، دین غالب نہیں ہو جاتا، آپ ان کے ساتھ قتال کرتے رہیں، اور باقی جو ہے اس کے علاوہ جو دین ہے وہ وہی ہے، یعنی قانون وہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے قبول کرے۔ لیکن چونکہ جزیرۃ العرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے، تو وہاں پر اس کا غالب ہونا لازمی تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک ان کی یہ فتنہ، ان کی یہ فتنہ سے مراد ہوتا ہے پرسیکیوشن، پرسیکیوشن سے مراد یہ ہے کہ کسی کو جبراً اس کے دینی عقائد سے ہٹا دینا۔ یہاں فتنہ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ پرسیکیوشن ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جبراً اس کے دین پر عمل نہ کرنے دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ بات ختم نہیں ہو جاتی تب تک آپ ان سے قتال کرتے رہیں، اور سارے کے سارا دین جو ہے وہ اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر پھر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور فرمایا اگر یہ نہ باز آئیں تو آپ جان لیں، تو کوئی آپ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان اللہ مولاکم، کیونکہ تمہارا مولا، آپ سب کا مولا اللہ ہی ہے، آپ کا مالک، آپ کا آقا، آپ کا مددگار، حامی و ناصر اللہ ہی ہے۔ نعم المولا، وہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی اچھا مولا ہے، مددگار ہے اور آقا ہے اور مالک ہے، وہ نعم النصیر، اور کتنا ہی خوبصورت و مدد کرنے والا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا جو اعتماد ہے، سارے کے سارا مسلمانوں کا جو دین کے راستے میں نکلنا، قتال کرنا، وہ سارے کے سارا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور میں اگر یہ نہ باز آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ آپ ہوں، کیونکہ اللہ ہی آپ کا مولا، آپ کا مددگار اور حامی و ناصر ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے چلتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو بھی مددگار ہو۔
تو اس کے ساتھ ہی نواں پارہ آج ختم ہوا الحمدللہ. زندگی رہی تو باقی بھی ختم ہو ہی جائے. کتنے ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے؟ 3 سال؟ 2 سال ہو گئے نا میرا خیال. ہاں 2 برس ہو گئے. تو اللہ نے توفیق دی کہ 9 پارے ہم ختم کر چکے. اللہ پاک کرم فرمائے باقی بھی ہم کر لیں اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.